منذر کی موت جگر خراش ہے، تمہیں حق ہے کہ اس کی یاد میں بےتاب رہو۔ اگر منذر کے جہاد میں شریک ہونا چاہتی ہو تو صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین۔ اگرچہ منزل کی موت نے میرے جگر کو جلا دیا ہے، مگر منزل کی موت سے زیادہ جگر خراش خانہ کعبہ کا جلنا ہے۔ میں ان دونوں صدموں پر عزادار ہوں۔ رخصت بھائی جان، کہو جعفر، حشاش بشاش کو کوئی بشارت لائے ہو؟ یزید شاہ ملعون مر گیا۔ سبحان اللہ، الذي نزل أي منقلب ينقلب۔ یہ خانہ کعبہ کی توہین کرنے کا تاوان ہے۔ کم از کم 30-40 دن کا وقت لگتا ہے کہ ایک خبر دمشق سے مکہ پہنچے۔ خلیفہ کم سے کم 1 مہینے پہلے مرا ہے، خانہ کعبہ کل رات کو جلا ہے، تو پھر ان 2 حادثوں کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کس نے ان 2 حادثوں کو آپس میں جوڑا ہے؟ افواہ اڑا دی گئی ہے کہ خلیفہ کی موت خانہ کعبہ کا معجزہ ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ خدا نے آل زبیر کے لیے ہی خانہ کعبہ بنایا ہے، یہ بھی انہی کا کھیل ہوگا۔ افواہ اڑا دی ان لوگوں نے کہ خانہ کعبہ نے معجزہ دکھایا ہے اور اس نے خلیفہ کو مار دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یزید کا مرنا اور خانہ کعبہ کے جلنے کا آپس میں تعلق ہو۔ مثلاً کیسا تعلق؟ خلیفہ شکار پر تھے، ایک تیز ہرن کو شکار کرنا چاہا۔ خلیفہ کا گھوڑا تھا اور ہرن تھی۔ گھوڑا ہواؤں میں اڑتا ہے اور خلیفہ زمین سے اچھلتا ہے۔ خلیفہ کا پاؤں رکاب میں رہ جاتا ہے۔ گھوڑا اسے اس قدر زمین پر گھسیٹتا ہوا جاتا ہے کہ خلیفہ جہاں بہاک ہو جاتے ہیں۔ مگر میں نے ایک عجیب سی روایت سنی ہے۔ کیا سنا ہے تم نے؟ میں نے سنا ہے کہ خلیفہ پیاس لگنے کی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، جتنا بھی پانی پیتے تھے ان کی پیاس نہیں بجھتی تھی، بہت پیاسے تھے۔ بالآخر اس قدر پانی پیا کہ خدا معاف کرے پھٹ جاتے تھے۔ تم یقین کر سکتے ہو کہ کوئی اتنا پانی پی لے کہ پھٹ جائے؟ کیا نہیں ہو سکتا؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو سکتا، تم ایک بھالو کو پانی سے بھر دو، کیا وہ پھٹ جائے گا؟ نہیں۔ وہی شکار والا قصہ ٹھیک ہے، خلیفہ شکار کا شوقین تھا، شکار پہ بہت جایا کرتا تھا۔ مجھے نہیں پتا، ہم تو بالکل الجھ کر رہ گئے ہیں۔ اتنا سنی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کس پر یقین کریں۔ بعض کا کہنا ہے کہ خلیفہ کی موت خانہ خدا کا معجزہ ہے۔ یہ بات بھی معتبر لگ رہی ہے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ عمیر کے بیٹے کا کوئی دین نہیں ہے، خدا نہیں ہے، یا خانہ کعبہ پر نہیں گری ہے، دراصل خلیفہ کی جان پر گری ہے۔ خدایا معاف کرے۔ مطلب ہم بھی عذاب الہی میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، ہم اصحاب الفیل بن گئے تھے، بندہ خدا اصحاب الفیل۔ اب جہاں کے ہلاک ہونے کے بعد اس کی فوج کی باری ہے۔ ہمارا کیا گناہ ہے؟ جو کچھ کیا سرداروں نے اور صاحبان منصب نے کیا ہے، جو بلا بھی آئے ان کے سر پر آنی چاہیے۔ میں خانہ کعبہ سے پناہ مانگتا ہوں، خانہ کعبہ کے پتھروں کو اپنے آنسوں سے اس قدر دھوں کہ خدا معاف کر دے۔ بن باپ کی امت، بن باپ کی امت، در بدر ریت، بن باپ کی امت۔ تمہیں کیا لگتا ہے ابن نمیر کیا کرے گا؟ پتہ نہیں بھائی، انتظار کرنا ہوگا تاکہ کوئی خبر آئے اندر سے۔ اگر ہوشیار سردار ہوا تو مکہ کے حساب سے دستبردار ہو جائے گا اور دمشق کی طرف نکل پڑے گا۔
جو بھی جنگ لڑنے پر راضی ہے وہ کھڑا ہو جائے. بیٹھ جائیے. خدا جانتا ہے کہ میں خلیفہ مرحوم سے زیادہ زبیر کے بیٹوں کے خون کا پیاسا تھا، مگر کیا کروں، یہ ہے ہماری لشکر کی حالت. ہر 10 میں سے صرف 2 افراد جنگ کے لیے راضی ہیں. اس جنگ کو آگے بڑھانا ہمارے لیے نقصان دہ ہے. ہمیں اب مشکل فیصلے کرنے ہوں گے. ہم نے یہ جنگ چند خرافات کی وجہ سے ہاری ہے. ہم سب کو ایک دن مرنا ہے. یزید بھی 1 ماہ پہلے ایک حادثے کے نتیجے میں مرا ہے. بس نہ کوئی غیب کا ہاتھ تھا، نہ کوئی معجزہ ہوا ہے. اگر میرے پاس کوئی ایسی تلوار ہوتی جو خرافات کو ختم کرنے پر قادر ہوتی تو میں ہرگز ترک جنگ پر راضی نہ ہوتا. سے زیادہ متاثر ہوا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ واقعہ کربلا میں کوفیوں کا سب سے زیادہ دخل تھا، اور وہ لوگ اپنے آپ کو سب سے زیادہ قصوروار اور سرزنش کا اہل سمجھتے تھے. تاریخ کی گواہی کے مطابق جس وقت یزید کی موت کی خبر کوفہ آئی، اس وقت ابن زیاد حاکم کوفہ و بصرہ شہر بصرہ میں تھا، اور اس کی غیر موجودگی نے یزید کے مخالفین کے لیے راہیں ہموار کر دیں تاکہ وہ لوگ اس کے خلاف کھلم کھلا قیام کر کے میدان میں آ جائیں. سلیمان سرد خزائی جو کوفہ میں شیعوں کے علماء میں سے تھا اور اپنے آپ کو تواب کہلاتا تھا، کھلم کھلا امویوں کی مخالفت کا پرچم لہرا کر سامنے آ گیا. اے میرے جیسے گناہگاروں، اے اپنے کیے ہوئے پر نادم ہونے والوں، اے بے وفائی اور اپنی وعدہ خلافی کا اقرار کرنے والوں، اے توابین، اگر ساری عمر بھی اس شہید دشت نینوا پر خون کے آنسو روتے رہے تب بھی ہمارے گناہ معاف ہونے والے نہیں. میرے بھائیوں، نورین سید المرسلین سبط النبی حسین ابن علی کی مدد نہ کرنا ایسا گناہ کبیرہ ہے جو فقط ہمارے خون سے دھل سکتا ہے. یہ فتویٰ ہے آپ کے پیر و مرشد سلیمان کا، جو کفن پوش اور عازم میدان ہے. جو بھی ان کی مدد کرنا چاہتا ہے، بسم اللہ. ہمت سے کام لو، بلا تاخیر ممبر پر جاؤ اور کام تمام کر دو. اگر ابن زیاد اچانک پہنچ گیا تو؟ ارے عمر، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ابن زیاد کا بصرہ میں دل لگ گیا ہے. پچھلی بار بھی کراہیت کے ساتھ آیا تھا، یزید کے دھوکے میں آ گیا تھا، اور پھر ابن زیاد بصرہ میں ہے. جب تک وہ کوفہ پہنچے گا ہم اپنی جگہ مضبوط کر چکے ہوں گے، اس کے راستے بند کر دیں گے. تم سمجھتے ہو کہ حالات اتنے آسان ہیں کہ تمام کوفی ہماری بیعت بھی کر لیں گے اور کوئی ہماری رکاوٹ بھی نہیں بنے گا؟ اتنا ڈرتے ہو تو میں ممبر پہ چلے آتا ہوں. تم کسی کم شہرت والے کی اولاد نہیں ہو. میں اگر تمہارے جیسے خاندانی القاب والا ہوتا تو یزید کی موت کی خبر آتے ہی خلیفہ بن گیا ہوتا.
अगर अभी जल्दी ना करोगे तो कूफा हाथ से निकल जाएगा। शिया हाकिम बन जाएंगे और हम दोनों का कोई पूछने वाला नहीं होगा। अगर ना हो सका तो क्या करेंगे? हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी शिव। उमर, घोड़ा और मैदान सामने है। अगर हो सका तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा और तुम किस इज्जत की फिक्र कर रहे हो? जब पानी सर से गुजर चुका हो तो कम और ज्यादा में फर्क नहीं रहता। दिल मजबूत रखो ताकि हम कूफा हासिल कर सकें। हिम्मत से काम लो उमर, हिम्मत से काम लो। और रे को हुकूमत आले अबी वक्कास का दारुल खिलाफा बना देंगे। तुम्हारा सर पहाड़ से बुलंद हो तो फिर तुम्हारी कब्रों पर खूने हुसैन तुम लोगों के लिए कम न था कि अब तुम लोग उनके कातिल को कुर्सी पर बिठाओगे। ऐ ज़ईफा, खुदा का घर चीखो पुकार की जगह नहीं है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती इतने सारे मर्दों के सामने अपनी आवाज उठाती हो? मर्द? कौन से मर्द? कोई मर्द नजर नहीं आता कि हम शर्माएं। कूफे में मर्द होते तो औरतें मैदान में नहीं आती। फर्जंदे रसूल के कातिल कूफे पर हुकूमत करना चाहते हैं। कूफे की औरतों, सीने सिपर हो जाओ कि ये लोग तुम्हारी लाशों पर से गुजरे। कूफा अब इतना लावारिस हो गया है कि जिस कुत्ते और गधे का दिल चाहे मिंबर पर चला जाए और कोई आवाज तक न उठाए। इन्हें दिखा दो कि कूफे की औरतें कूफे के मर्दों से ज्यादा मर्द हैं।